बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज आप सुनने वाले हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 90 और 91 का तर्जुमा और तफसीर कुरान। तो आइए शुरू करते हैं। بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ ترجمہ: انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضائے الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ بغین، حسد کی وجہ سے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودیوں کی خواہش تھی ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان مطالعہ فرمائیں۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا،
اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور کبھی فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سے معلوم ہونے والے احکام۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا کفر ہے۔ الحمدللہ عز و جل، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب کرے۔ آمین بجائے نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا میں یاد